اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کرو۔ اس کے بارے میں حدیث بھی ہے اللہ کے ناموں کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ سے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے 99 نام ہے، جو شخص انہیں گنے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ گننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح سے سمجھنا، ان کے معنی کو سمجھنا، ان کو یاد کرنا، اور ان صفات میں کے جو تقاضے ہیں ان کو جاننے کے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ صرف 99 نام نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ کیسے پتہ چلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ دعا سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انی عبدک عبد عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہو لک۔ میں سوال کرتا ہوں آپ کے تمام نام جو آپ کے لیے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے ان تمام ناموں کے واسطے سے تجھے سوال کرتا ہوں، وہ نام جو سمیت بہی نفسک، جو اے اللہ تو نے اپنی ذات کے لیے نام رکھے ہوں، اور علمتہ، اور یا آپ نے کسی کو سکھایا ہو، احدن کسی انسان کو سکھایا ہو، کسی بھی ذات کو سکھایا ہو، من خلقی کا آپ کی خلقت میں سے، او انزلتہ، یا آپ نے نازل فرمایا ہو، فی کتاب کا اپنی کتاب میں، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا پسند کیا ہو اپنے لیے ان ناموں کو اپنے غیب کے علم سے، یعنی کہ کسی کو بھی نہ سکھایا ہو، اپنے علم غیب میں رکھنے کو ترجیح دیا ہو جن ناموں کو، ان سب ناموں کے حوالے سے میں آپ سے دعا کرتا ہوں، انت جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی۔ تو یہ دعا بہت ہی مفید ہے اور صبح شام کی دعاؤں میں شامل ہے، لیکن اس دعا سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام جو ہے وہ صرف 99 نہیں ہے، لیکن حدیث میں جو ہمیں یہ کہا گیا کہ ان 99 ناموں کو یاد کر لے گا جو، تو اس کو جنت ملے گی، تو اسی صحیح حدیث سے یہ لسٹ نہیں دی گئی ہے ہمیں ناموں کی، ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث میں یہ نام موجود ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے ان ناموں کی لسٹ بنا کے ہمیں نہیں دیے۔ جس حدیث کے حوالے سے لوگ 99 نام کے چارٹ بنواتے ہیں، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور صحیح حدیث نہ ہو جو ضعیف حدیث ہو، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہم پھر اس حدیث کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی بات منسوب کرتا ہے تو وہ اگر صحیح بات نہیں ہے تو پھر ہم اس میں شک پیدا ہو جاتا ہے اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ علماء نے اس پر بہت زیادہ قرآن اور حدیث میں محنت کر کے لسٹ بنائی ہے کہ قرآن سے جو نام نکلتے ہیں، کچھ قواعد کو مد نظر رکھ کے یہ لسٹ بنائی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرنے سے، 99 ناموں کے یاد کرنے سے اگر جنت کا وعدہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں کیوں نہیں بتا دیے وہ نام، تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جاتی اور ہم ان ناموں کو یاد کر لیتے۔ تو دیکھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے تو اس کو اللہ نے ہم پر بالکل واضح نہیں کر دیا۔ جیسے شب قدر کی رات کی عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رات کو ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں ایزیلی بتا نہیں دیا گیا کہ بس یہ رات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے سمجھ کو جانتا ہے کہ جب بندوں کو آسان نسخے مل جائیں گے دین میں تو پھر وہ مشکل کی طرف نہیں جائیں گے، اور اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کا دین سیکھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں جہاں ہمیں وعدے کیے ہیں کسی اجر کے ثواب کے، تو ہم ان کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ جلالہ، یعنی کہ اللہ کا ذاتی نام اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔
جو باقی نام ہے وہ اللہ کی صفاتی نام ہے اور ذاتی بھی ہیں. لفظ جلالہ اللہ. تو دیکھیں عربی زبان میں ہر لفظ جو ہے اس کی روٹ ورڈز یعنی کہ حروف اصلی ہوتے ہیں. عام طور پر یہ 3 ہوتے ہیں حروف اصلی، اور ان میں اس لفظ کا اصل معنی، بنیادی معنی جو ہے وہ اس لفظ کے اندر ہوتا ہے، ان 3 لفظوں کے اندر ہوتا ہے. پھر اس سے ایک مصدر بنتا ہے، اور اس کے بعد اس مصدر سے بہت سارے مشتق کیے جاتے ہیں چیزیں، اسماء اور افعال نکالے جاتے ہیں اس سے. جیسے اس کی مثال ایسی سمجھ لیں جیسے کہ ایک درخت ہے جس کی جڑ ہے جو کہ روٹ ورڈ ہے، اور تنا ہے جو کہ مصدر ہے، اور پھر مصدر سے بہت سی شاخیں نکلتی ہیں. تو وہ شاخیں کیا ہے؟ افعال اور اسماء نکلتے ہیں. لفظ جلالہ اللہ جو ہے اس کا اصلی ورڈ کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ مختلف رائے ہے. تو اس میں جو پہلی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ بنا ہوا ہے حمزہ لام ہا سے. حمزہ لام اور ہا، ٹھیک ہے، جو ہا جو دو چشمی ہا ہوتی ہے وہ والی. حمزہ لام اور ہا. اللہ اللہ کا جو روٹ لغت میں جو معنی ہے اس کا ہے معنی پرستش کرنا، کسی کی عبادت کرنا. تو پرستش جو ہے جس کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معبود، ٹھیک ہے. تو اللہ سے یہ اسم بنا ہے الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، جس کی پرستش کی جائے. اللہ میں کیا ایک ایکسٹرا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اللہ کا معنی پرستش کرنا. پھر حمزہ پر زبر، لام پر زیر اور ہا پر زبر سے الہ بنتا ہے. الہ کا مطلب ہوتا ہے حیران ہو جانا، یعنی کوئی ایسی چیز ہو جس سے انسان کی عقل حیران ہو جائے، تو اس کو حیران ہو جانا یہ الہ سے معنی نکلتا ہے. تو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور صفات ایسی ہیں جس سے جو انسان کی عقل کے ادراک میں نہیں آتی، انسان کی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. ہم اپنی عقل سے یا اپنے حواس سے اللہ کو سمجھ نہیں پاتے. ہم حیران ہیں کہ اللہ کیا ذات ہے، اللہ کی کیا ہستی ہے، وہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے حیران کر دینے والی چیز، تو اس وجہ سے الہ سے اللہ بنا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور صفات جو ہے وہ انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرو مگر اللہ کی ذات پر غور نہ کرو. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کی شکل کیسی ہے، اللہ کے ہاتھ کیسے، اللہ کے پیر کیسے، اس طرح سے مت سوچو، بلکہ کیا سوچو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بے شمار نعمتیں مجھ پر ہیں، اور کائنات پر غور و فکر کر کے ان کائنات کی چیزوں میں اللہ کو پہچانو. تو یہ حدیث ہے. اس حدیث کا حوالہ مجھے نہیں ملا، اس کا مفہوم صحیح ہے تو میں نے لے لیا ہے، ورنہ یوزلی میں آپ کو وہی حدیث بتاتی ہوں جس کا حوالہ مجھے مل جاتا ہے. تو ہمارے لیے یہی سوچنا کافی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ہیں اپنی شان کے مطابق ہے. اللہ کی ذات ایسی ہی ہے جیسی اس کی شان کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ویسا ہے جیسا اس کی ذات کے لحاظ سے ہے. دوسری رائے یہ ہے، یعنی پہلی رائے میں نے کیا بتایا کہ اس کے روٹ ورڈ کیا ہے؟ اللہ اور الہ. اللہ سے پرستش کرنا کہ اللہ معبود ہے، الہ سے حیران ہو جانا کہ انسان کی عقل اللہ کے آگے حیران ہے، انسان کی عقل اللہ کے کو نہیں سمجھ سکتی اللہ کی ذات کو. پھر دوسری رائے یہ ہے کہ واو لام ہا سے بنا ہے، اور ولہا میں شدید محبت کا معنی ہوتا ہے. تو انسان ایسی محبت جو انسان کو بے خود کر دے،
وہ والہانہ، ہم اردو میں کہتے ہیں نا والہانہ محبت. تو والہانہ محبت کیسی ہوتی ہے؟ جو انسان کو ہوش نہیں رہتا، اس محبت میں انسان اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اس ذات کے لیے. تو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ کی مخلوق کو محبت ہے، اور اللہ کی محبت ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی محبت ہم سب سے زیادہ ہو ہمارے دل میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو اس لیے وَلَہَا سے لفظ اللہ بنا ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ مخلوق میں کوئی چیز نہیں ہے مگر اللہ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے. تو اللہ کی مخلوق، تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے، لیکن انسان جو ہے اس میں جو فرما بردار ہے وہ اللہ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں. تو اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس سے انسان شدید محبت کرتا ہے. پھر تیسری رائے یہ ہے کہ لام حمزہ ہا سے بنا ہے، لا یلوہ، جس کا مطلب ہے پردے میں چھپ جانا، کوئی چھپی ہوئی چیز. تو چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہم سے چھپی ہوئی ہے، مستور ہے، محجوب ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے ہماری حواس، ہماری آنکھوں سے، ہمارے جو حواس ہیں چھونے کی یا ہماری دیکھنے کی یا سننے کی حواس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی ہے. تو اور نہ ہی ہم اپنی عقل سے اس کو ادراک کر سکتے ہیں. اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا نام اللہ جو ہے اس روٹ ورڈ سے بنا ہے کہ ایک پردے میں ہے اللہ، ایک حجاب میں ہے. چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن میں آیا وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، اللہ ظاہر ہے اور اللہ باطن ہے. تو جو باطن کا مطلب اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کے حواس اور اس کے عقل سے اللہ کی ذات پردے میں ہے، چھپی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے لفظ الہ، لفظ اللہ کی بارے میں تفصیل ہے. میں 3 روٹ ورڈ دوبارہ ریپیٹ کروں انشاءاللہ. حمزہ لام ہا پہلا ہے، جس کا معنی پرستش کرنا یا حیران ہو جانا، کوئی حیران کرنے والی چیز. دوسرا روٹ ورڈ ہے واو لام ہا، اس کا مطلب ہے شدید محبت کرنا. اور تیسرا روٹ ورڈ ہے لام حمزہ ہا، جس کا مطلب ہے پردے میں چھپا ہوا ہونا. تو یہ 3 روٹ ورڈ سے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ نام پسند کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ کی طرف ریفرنس کریں تو ہم لفظ اللہ کہیں. جیسے ہم خدا کبھی کوئی لکھ دیتا ہے، کبھی گاڈ کہتا ہے، یا دوسرے مذاہب نے اللہ کے لیے نام چوز کر لیے، جیسے ایشور، یزدان، بھگوان. یہ جو نام ہے، جب یہ لوگ بھگوان کہتے ہیں تو ان کا مطلب اللہ ہی ایک جو اللہ ہے جو جس نے بنایا وہی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے نام خود بنائے. لیکن مسلمانوں کے لیے چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اللہ کے جس نام کو اللہ نے خود پسند فرمایا اپنے لیے، اس سے پکارے یا اللہ کی صفات سے پکارے. تو یہ لفظ جلالہ ہے. ویسے تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں نے بھی تھوڑا اختصار کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو باقی نام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگلا نام جو میں بتانے جا رہی ہوں وہ ہے العالی. العالی، تو العالی جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے بلند، سب سے بلند. اعلی اس میں تفضیل ہے. ٹھیک ہے، اس میں تفضیل آپ کو پتا ہے کہ اس میں سپرلیٹو ڈگری جو ہے العالی وہ یوز کی گئی ہے اللہ کے ناموں کے لیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر صفت کمال تک ہے. تو ہم اللہ کے لیے ہر صفت جو ہے وہ کمال درجے کی ہے، اس لیے ال کے ساتھ آئی ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ کے جو باقی نام ہیں، لفظ جلالہ اللہ کے علاوہ وہ اللہ کے ذاتی نام تو ہے، مگر ان کے صفاتی، اللہ کے صفاتی نام بھی ہیں، اور ان میں جو صفت ہے وہ اس پر ہمیں ریفلیکٹ کرنا ہے انشاءاللہ. تو العالی بلند، اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے. کسی چیز کا بلند ترین حصہ اس کو اعلیٰ کہتے ہیں. اور جو یہ ہے ضد کس کی؟ سفلا کی. سفلن جو ہوتا ہے وہ سب سے نچلا درجہ، اور اعلیٰ سب سے اونچا.
علیہ آپ عین لام یا سے بنا ہے، علیہ سے علیٌ بلند اور برتر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ 34 آیت 23 وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ تعالیٰ بہت بلند، سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یہ آیت جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت 34 ہے۔ پھر وہ ذات اس سے بلند اور برتر ہے کہ کوئی اس کا وصف بیان کرے۔ ترجمہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اور کانا میں ہمیشگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ سب سے بلند اور سب سے برتر ہے، سب سے بڑا ہے، تو اگر وہ ذات اس سے بلند تر اور برتر ہے کہ کوئی اس کا وصف بیان کر سکے، مخلوق کا علم جو ہے وہ اللہ کی ذات کی بلند صفات کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفت ہم بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلند ذات کو کی بارے میں کہ ہمارا علم وہاں نہیں پہنچ سکتا، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی بلندی اور صفات کو پوری طرح سمجھ نہیں پا سکتے۔ مثال یہ ہے تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال دی کہ اللہ تعالیٰ اس سے بلند برتر ہے، اللہ کی شان، کہ کوئی اس کا شریک کیا جائے۔ تو تعالی جو ہے باب تفاعل سے نہایت ہی بلند، وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ نان بلیورز، اللہ کے اوپر جو یقین نہیں رکھتے، اللہ پر جو بلیو نہیں کرتے، وہ جو باتیں اللہ کے سے منسوب کرتے ہیں، جو بکواس کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے۔ تو بلند، ظاہری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس بلندی کی صفت کو سمجھنے کے بعد انسان کو اپنی حقارت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم بہت ہی چھوٹی ذات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، ہمارا خالق ہی کو حق ہے کہ وہ اعلیٰ ترین ہے، تو ہم بہت ہی کمزور اور بہت ہی حقیر ہیں اور ہمارا درجہ بہت نیچے ہے۔ ہمیں اپنے اندر کوئی ایسی بڑائی، جو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ بعض اوقات انسان کو دنیا میں اللہ کوئی بڑائی دیتا ہے تو وہ صرف اس لیے ہوتی ہے اس کے پاس کہ اسے اللہ نے دی ہوئی ہوتی ہے وہ بڑائی، تو اس بڑائی کو یوز کر کے کبھی دوسروں کو انسان کمتر نہ سمجھے، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اگر اللہ وقتی طور پر کسی کو بڑائی دیتا ہے تو اس کو اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی چاہیے۔ پھر ہے اگلی صفت الاحد۔ الاحد کا مطلب ہے اکیلا، واحد۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے اور اللہ صرف ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی اس کا اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہوتا ہے انسانوں کا، یا انسان کے باپ دادا ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی ہے کہ نہ اس کا کوئی بھی شریک یا ہمسر نہیں ہے۔ یہ شرک کے بالکل نفی ہے، اللہ ایک ہے ماننے میں۔ تو پھر انسان جب اللہ کو ایک مانتا ہے تو پھر کسی بھی چیز کو، کسی بھی ذات کو وہ مقام نہ دے کہ وہ شرک کے اس میں آ جائے۔ اچھا، پھر اگلی صفت ہے الاکرم۔ الاکرم سب سے زیادہ عزت والا۔ تو اللہ کی صفت کے طور پر اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے بولتے ہیں کہ اللہ اکرم ہے، اللہ سب سے زیادہ عزت والا ہے، تو ہمارے ذہن میں کیا معنی ہوتے ہیں کہ اللہ احسان اور انعام، اللہ کے احسان اور انعام جو ہے وہ اللہ اپنی مخلوق کو پر احسان کرتا ہے، اس کو انعامات دیتا ہے۔ تو اللہ بلند ترین عزت والا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو نعمتیں دیتا ہے۔ قرآن میں ہے فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم کہ سورہ 27 آیت 40، میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ اور جو کرم کرنے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نعمتیں دیتا ہے بندوں کو اپنے کرم سے۔ دیکھیں ہمیں بہت سی نعمتیں اللہ نے دی ہے،
کچھ نعمتیں ہم مانگتے رہتے ہیں اللہ سے اور اللہ دیتا ہے، لیکن بہت سی نعمتیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اور اللہ نے ہمیں دیے. ہمارے جسم کا باڈی فنکشن پر ابھی ہم غور کرتے ہیں، کبھی ہماری آنکھیں، کان، ہماری صلاحیتیں، ہمارا دماغ، سوچنا، یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے. اور انسان کو بہت کرم والا، بہت عزت والا اللہ نے بنایا ہے. انسان کو دوسری مخلوق کے مقابلے میں بہت باشرف بنایا ہے. تو پھر انسان کو کیا چاہیے کہ میرا یہ یقین رکھے کہ میرا پروردگار جو ہے وہ بہت کریم ہے، اس نے مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں. اور انسانوں میں بھی کریم کی صفت آتی ہے. ٹھیک ہے، انسان کے اندر یہ صفت آ سکتی ہے. یہ بعض صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ بندے ان صفات کے کچھ حصہ اپنے اندر اپنا سکتے ہیں اور وہ پسندیدہ ہے، لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتی ہیں اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے. جیسے اعلیٰ ہے، احد ہے، وہ صرف اللہ کی صفات ہیں. بندے کو اس میں صرف اس پر یقین رکھنا اور اس لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا مقصود ہے. لیکن کرم کی جو خواہش کو جو صفت ہے، وہ جب جو انسان مخلوق پر احسان کا رویہ کرتا ہے اور مخلوق کو عزت کے ساتھ ان کو ٹریٹ کرتا ہے تو وہ بندہ کریم ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندے کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ ملے اور دوسرے بندوں کے ساتھ اچھا رویہ کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذوالجلال والاکرام، اللہ کی صفت جو اکرام کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ 27 میں فرمایا ذوالجلال والاکرام کہ اللہ جلال اور عظمت والا ہے. یعنی اللہ بندوں کو عزت اور تکریم سے بھی عطا کرتا ہے اور باشرف چیزیں بھی بخشتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ عزت والی چیزیں بھی، وہ چیزیں بھی بندوں کو دیتا ہے جس سے انسان کی عزت بڑھتی ہے، جس سے خاص بندے کی عزت بڑھتی ہے. وہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ علم، اللہ کا جو حق جو سچا علم ہے. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تو سب سے پہلے ان کو علم دیا اور اس علم کے بنا پر ثابت کیا کہ یہ مخلوق میری وہ علم رکھتی ہے جو تم لوگ نہیں رکھتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کرایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ علق میں فرمایا اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھ اللہ کے نام پر کہ اللہ بہت کریم ہے. تو اللہ تعالیٰ اکرم کیوں ہے؟ اگلی آیت میں بتایا علم بالقلم کہ اس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم دیا. وعلم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو جب انسان کو اپنے اندر یہ صفت داخل کرنی ہے، اپنے پیدا کرنی ہے، تو انسان کو کیا چاہیے کہ علم سیکھے. ویسے تو سارا علم ہی نفع بخش ہے اور انسان کو عزت ملتی ہے، دنیا کے علم حاصل کرنے والوں کو بھی عزت ملتی ہے، لیکن جو سب سے اعلیٰ اور برتر علم ہے اس کو اگنور نہ کرے انسان، اور وہ ہے قرآن اور حدیث کا. اللہ کی طرف سے آیا ہوا جو علم ہے اس میں لاپرواہی نہ کرے، کیونکہ یہ انسان کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی انسان وہ عزت دار لوگوں میں ہوگا اس علم کی وجہ سے. اور دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی انسان، اگر اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے ہمیں عزت دی، تو ہمیں دوسروں کے ساتھ اکرام و تکریم کرنی چاہیے اور اپنی اس نعمت سے دوسروں کو نفع دینا چاہیے. اور کسی کے ساتھ جو ہے کسی کی دیکھیے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے، ایسا رویہ نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے انسان جو ہے ان کا دل دکھ جائے، ان کو لگے کہ ہم نے ان کو حقیر سمجھا ہے. کبھی ایسا نہ سوچے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پوزیشن دیتا ہے انسان کو، اور اگر کسی کے پاس ہم سے کم تر ہے تو اس کے ساتھ ہمیشہ عزت اور اکرام سے معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت اکرام ہم پر ہے تو ہمیں بھی بندوں کے ساتھ کرنا ہے یہ کام. اور دوسروں کو اللہ چونکہ ہمیں اب نفع پہنچاتا ہے اپنی صفت اکرام سے،
تو ہمیں بھی بندوں کو نفع پہنچانا چاہیے. تو جن صفات، جیسے میں نے کہا کہ اللہ کی جن صفات سے ہم اپنے اندر جن کو اپنائیں تو پسندیدہ ہے، تو ان کو ضرور اپنے اندر اپنانا چاہیے. اچھا، اب اگلی صفت ہے الہ. الہ کو میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ الہ کے بارے میں، الہ جو ہے اسی روٹ ورڈ سے بنا ہے اللہ سے، تو اس لیے اس کی جو ایکسپلینیشن ہے لفظ اللہ کی تو وہی اس کی بھی ہے، اس لیے میں نے اس کی ڈیٹیل نہیں کی. الہ معبود. پھر الاول کا مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ اول کیا ہوتا ہے، جو پہلا ہوتا ہے، جو سب سے پہلے ہوتا ہے. تو وہ ذات جس سے پہلے کوئی چیز موجود نہ ہو وہ اول ہے، الاول. تو پھر دوسرا مطلب الاول سے یہ نکلا کہ اللہ غنی بھی ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سب مخلوق سے پہلے موجود تھی. اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں تھا اپنے وجود کے لیے. اللہ پہلے بھی موجود تھا، مخلوق سے پہلے بھی اور مخلوق کے بعد بھی. تو اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا، یہ اللہ غنی ہے. یہ مطلب بھی الاول میں نکلتا ہے. اول کے دو معنی ہوئے، وہ ذات جو پہلے موجود تھی، کہ سب سے پہلے موجود تھی جب کچھ بھی نہ تھا، اور وہ ذات جو غیر محتاج ہے، جو مستغنا ہے، اپنی ذات میں ہی وہ غنی ہے. اب ہے الآخر. آخر جو ہے وہ اول کی ضد ہوتی ہے. آخر یعنی کہ مخلوق کی جب ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ اول بھی ہے اور اللہ تعالیٰ آخر بھی ہے. پھر الظاہر. ظاہر کا جیسے کہ ہم مطلب سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز جو سامنے نظر ہو، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، جس کو ہم اپنے عقل سے سمجھ سکے، یعنی پہچان سکے کہ ہاں یہ چیز موجود ہے. اب اللہ ظاہر ہے تو اللہ کو تو ہم دیکھ تو نہیں سکتے، نہ ہم اللہ کو سمجھ سکتے اپنی عقل سے کہ وہ اللہ کیسا ہے، کیا ہے. تو پھر اللہ ظاہر ہے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ہر چیز کے اندر اللہ کی معرفت ہے. انسان اب اللہ کی مخلوق کو دیکھتا ہے تو اس کے بنانے والے کی سمجھ آتی ہے. اگر انسان کو کچھ بھی نہ پتا ہو دین کا کہ اللہ کون ہے، لیکن اگر انسان اللہ کی مخلوق پر غور و فکر کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ ہے جس نے یہ سب بنایا ہے، ایک خالق ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. یہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ ہمیں اللہ کو اپنے خالق کی طرف ہمیں پہچان کراتی ہے. تو یعنی اس انداز میں، اس معنی میں اللہ ظاہر ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ خالق کی ذات کو ظاہر کرتی ہے. حالانکہ ہم بظاہر اللہ چھپا ہوا ہے، اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہر چیز اللہ کی، ہر بنائی ہوئی ہر مخلوق، ہر چیز جو ہے وہ کائنات کی ہر چیز ہمیں اللہ کی پہچان کراتی ہے. اس لیے اللہ ظاہر ہے. پھر اللہ باطن کس طرح ہے کہ اللہ اس طرح سے باطن ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں مخلوق کے حواس اور عقل کی دسترس سے بالا تر ہے. یعنی کہ نہ دنیا میں انسان اللہ کی ذات کو پوری طرح سمجھ سکتا ہے، نہ آخرت میں. حالانکہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جنت میں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے اپنا دیدار. لیکن اللہ کی ذات کے تمام ایٹریبیوٹس، اللہ کے تمام صفات کا ہم کبھی بھی ہمارے دسترس میں نہیں ہے. بندے اس کو نہیں پہچان سکتے، اس لیے وہ باطن ہے، چھپا ہوا ہے. باطن کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے. امام بخاری کی تفسیر میں الظاہر علی کل شیء علمن کا معنی لیا ہے کہ ہر شے پر اللہ کا ظہور علم کے اعتبار سے ہے، کہ علم، اللہ کا علم جو ہے وہ ہر چیز پر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق سے مطلب یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق انسان کے، اللہ کے وجود کا انسان کو بتاتی ہے. اور دوسرا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے، تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں، اللہ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے. تو اب ہمارے لیے تھوڑا غور فکر یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے حواس سے جاننے کی کوشش کریں گے تو وہ چھپا ہوا ہے، وہ باطن ہے، ہمارے حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے. لیکن اگر
اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیں ظاہر دیکھنا ہے تو ہمیں کائنات کی چیزوں پر غور کرنا ہے انشاءاللہ. تو ہر چیز اللہ کا ظہور میں، ہر چیز میں اللہ کا ظہور نظر آتا ہے، اور اس سے ہم اس صفت سے اللہ ہمیں غور و فکر کرنا کی دعوت ہے اس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر ہے، ہر چیز میں ہے. تو ہم اگر انشاءاللہ اس نیت سے اللہ کی مخلوق کو دیکھتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے خالق کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے عبادت اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگی. پھر الباری با را حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ جو ہے پیدا کرنے والا. باری جو ہے وہ پیدا کرنے والا اس کا مطلب ہے. لیکن دیکھیں پیدا کرنے کے لحاظ سے اور بھی نام اور بھی صفات ہے. الخالق، خالق میں بھی پیدا کرنے کا معنی ہے. اسی طرح بدعا، مبدع، اللہ مبدی، اللہ با دال عین، بدعا اور با دال حمزہ، ان سب میں اللہ کے پیدا کرنے کی صفت کا ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. تو باری جو ہے، باری سے کیا مطلب ہے؟ اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے بارہ حمزہ کا نکال کھڑا کرنا ایک ہے، پھر پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں اپنی تینوں صفات کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے. حالانکہ اگر یہ الگ الگ صفات یوز ہوتی ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ باری ہے، اللہ مصور ہے، تو پیدا کرنے کا ہی میننگ لیا جاتا ہے. لیکن جب یہ تینوں ساتھ ہیں تو گویا کہ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل اللہ نے بتائے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی تخلیق کے لیے ایک خاکہ بنایا. ٹھیک ہے، جیسے کہ پلاننگ ہوتی ہے، کوئی پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کی پلاننگ ہوتی ہے، ایک ڈھانچہ سا بنایا جاتا ہے. تو اس پر ہم کیا کہتے ہیں؟ خلقہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے تینوں یہ جو بتائے، تو خلقہ سے پیدا کرنا، خاکہ تیار کیا اللہ نے. ٹھیک ہے، انسان کا پہلے پلاننگ کی اللہ نے، انسان کا خاکہ تیار کیا کہ یہ انسان، یہ میری یہ مخلوق میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، کس طرح بنے گا. تو اللہ تعالیٰ جب تینوں صفت ساتھ ہوئی، خالق، باری اور مصور، تو خالق یعنی کہ اللہ نے پلاننگ کی بندے کی، اس کا خاکہ بنایا. اور باری کا مطلب کیا ہے؟ باری کے دو مطلب لیے گئے ہیں. امام بہقی نے دو مطلب دیے ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے طرح طرح کی مخلوقات کو ایجاد کیا، یعنی کہ کوئی یہ مخلوق کا کوئی پہلے سے مثال نہیں تھی کسی مخلوق کی، اللہ نے ایجاد کیا. اللہ نے خود ہی ان کا خاکہ بنایا اور خود ہی نے ایجاد کیا. نئے سرے سے کوئی چیز جب بنتی ہے تو اس کو ایجاد کرنا ہوتا ہے. جیسے پرندوں کا اب دیکھیں مثال کے طور پر اللہ نے ہر مخلوق کو اسی طرح بنایا جیسے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں پرندوں کو، ہم دیکھتے ہیں پرندے اڑ رہے ہیں تو اللہ نے ان کو پر دیے ہیں جب یہ اڑ رہے ہیں. جب مچھلی جو ہے وہ سمندر میں تیر رہی ہوتی ہے تو اس کو اللہ نے فنگ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے مچھلی تیرتی ہے. تو اسی طرح انسان اور جو زمین پر چلنے والی چیزیں ان کو پیر دیے تاکہ وہ چل سکے، ہاتھ پیر دیے اللہ نے. تو اور اللہ نے ہر مخلوق کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں آڈ نہیں لگتا، ہمیں ایسا لگتا ہے اللہ نے ہر مخلوق کو ویسا ہی بنایا جیسے اس کو ہونا چاہیے. انسان کے اندر ایک تناسب ہے، انسان کو اللہ نے ایک بڑے تناسب سے بنایا ہے. یہ نہیں کہ ایک ٹانگ بہت لمبی اور ایک چھوٹی سی ہو، یا ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چھوٹا ہو، یا دو سر ہو، یا اسی طرح سے. یعنی دیکھیں تو انسان کا جو بنایا اگر ہم اسٹرکچر دیکھیں تو بہت حسین اور خوبصورت اسٹرکچر بنایا. اسی طرح ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں تو ہر جانور جو ہے وہ ویسا ہی اللہ نے بنایا جیسا اس کے لیے خوبصورت ترین جو ہونی چاہیے شکل ویسی ہی بنائی ہے اس کو. تو ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایجاد کی ہے یہ ساری چیزیں، مخلوق کی شکل، مخلوق کی بناوٹ جو ہے اللہ نے اپنے باری ہونے کی صفت کی وجہ سے اللہ نے خود بنائی ہے. پھر باری کا دوسرا مطلب یہ لیا گیا کہ
اللہ نے پانی، مٹی، آگ اور ہوا کو پیدا کیا، اور پھر ان 4 اجزاء سے اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کو بنایا. جیسے کہ اللہ نے خود فرمایا کہ انی خالق بشرا من طین. اللہ نے فرمایا کہ میں نے مٹی سے بشر کو، انسان کو پیدا کرنے والا ہوں. اسی طرح فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا اللہ نے؟ نور سے، یعنی کہ لائٹ سے. اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے بنایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے کہ کچھ اجزاء پہلے کریٹ کیے، پھر ان اجزاء کو ہر مخلوق کا حصہ بنایا. ایک آیت میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے بنایا. تو دیکھیں نطفہ جو ہوتا ہے وہ پانی کا قطرہ ہوتا ہے جس سے ہر چیز کا وجود بنتا ہے. تو باری جو ہے کا مطلب پھر ہمیں کیا سمجھ آیا کہ باری اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور تمام مخلوقات کو ایک جو خاص جیسے ایک خاص اسٹرکچر میں بنایا، وہ باری تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے باری کا ایک اور مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں بیسک اجزاء بنائے، پھر ان اجزاء سے انسانوں کو اور جانوروں کو، مخلوقات کو بنایا. تو اس میں ایک صفت جو ہے اس لسٹ میں نہیں ہے، البدی جو ہے وہ جو دوسری لسٹ ہے، جو ایک حدیث سے جو لوگ جس کو یاد کرتے ہیں اور جس کے بارے میں چارٹ بناتے ہیں، اس میں ہے بدی. تو میں غور کر رہی تھی کہ اللہ کے اندر بدی کی صفت تو ہے، تو پھر اس چارٹ میں اس میں کیوں ایکسیپٹ نہیں کی گئی، اس والی میں کیوں نہیں ہے. تو دیکھیں البدی جو ہے با، دال اور عین. بدعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بغیر کسی آلے، بغیر کسی مادے اور بغیر کسی زمان اور مکان کے کسی شے کو ایجاد کرنا. یعنی کہ دیکھیں انسان بھی ایجاد کرتا ہے، لیکن انسان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے، کچھ اجزاء ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ کچھ ایجاد کرتا ہے. انسان ہوا میں سے کوئی چیز بغیر کسی چیز کے کوئی چیز نہیں بنا سکتا، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ بدیع ہے. وہ اس نے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی چیز کے مخلوق کو بنایا ہے. بدیع السماوات والارض اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 117 میں. یہ مبدی، جب مبدی بنتا ہے، بدی سے مبدی بنتا ہے تو وہ بنانے والا. اچھا، پھر الخالق. خالق جو ہے خلقہ سے بنتا ہے، خا لام قاف. خلقہ کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بنانے کے لیے پوری طرح اندازہ لگانا، ڈیزائن بنانا. ٹھیک ہے، یہ خلقہ کا لغوی معنی کیا ہے کہ پلاننگ کرنا، ڈیزائن بنانا کسی چیز کی. تو خلقہ کو کبھی کبھی بدعا، ابداع کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کہ کسی چیز کے بغیر، کسی مادے کے بغیر بنانے کے لیے بھی خلقہ آتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا خلق السماوات والارض بالحق. اللہ نے حق سے آسمان اور زمین کو بنایا، یعنی کہ پہلے سے کچھ موجود نہیں تھا. اللہ نے کوئی مادہ نہیں تھا اللہ کے پاس. جیسے ہم آٹا ہوتا ہے تو ہم روٹی بنا سکتے ہیں، مگر اللہ کے پاس کوئی ایسا مادہ نہیں تھا. اللہ نے بغیر مادے کے ان چیزوں کو بنایا. تو خلقہ جو ہے وہ اس میں پلاننگ کرنا، کسی چیز کی ڈیزائن بنانا اور کسی چیز کو بالکل کچھ نہ ہونے سے بنانا. اور اگر ہم اس طرح سے مقابلہ کریں تو باری میں ایک چیز سے دوسری چیز کو بنانا آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری صفات چونکہ بہت ملتی جلتی ہیں، اس سے تھوڑا تھوڑا فرق ہے. اور اگر جب ایک صفت استعمال کی جاتی ہے تو اس میں یہ ساری صفات کا مفہوم ہوتا ہے. اور خلاق جو ہے وہ اسی سے خالقہ سے، مگر خلاق مبالغہ ہے. اس میں مبالغہ آپ لوگ سمجھتے ہیں مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا. تو خالق میں اللہ نے بنایا، لیکن خلاق بہت بڑا بنانے والا. ٹھیک ہے، اللہ خلاق ہے، بہت بہت بنانے والا. اور مصور کیا ہوتا ہے؟ مصور کا لفظی معنی ہے صورت بنانا.
تو کسی بھی مادی چیز کی ظاہری نشان اور خد و خال جس سے اس کو پہچانا جائے. دیکھیں انسان اور چیزیں اپنی صورتوں سے پہچانے جاتے ہیں نا. اگر اللہ تعالیٰ سب کو بناتا اور صرف منہ پر کچھ بھی، فیس پر کچھ بھی نہ ہوتا، ایک صرف سپاٹ سا چہرہ ہوتا، اس پر آنکھ کان ناک نقوش کچھ نہ ہوتے، تو انسان ایک دوسرے سے پہچانے نہ جاتے. اللہ تعالیٰ نے اتنی، یہ ایک میریکل ہے اللہ کا کہ اتنے بے شمار انسان ہیں مگر سب کی پہچان ہے. ہم سب کو الگ الگ پہچان سکتے ہیں، کبھی ان کی شکلوں سے، کبھی ان کی عادات سے، کبھی ان کی سوچ کے انداز سے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ مصور ہے. اللہ مصور ہے. اللہ نے مختلف صورتیں بنائی ہیں. تو مصور جو ہے آنکھوں سے دیکھ کر بھی پہچان سکتا ہے انسان، جو اللہ کی صفت مصور، اور اپنی عقل اور فکر سے بھی انسان پہچانا جاتا ہے کہ اس میں بھی اللہ نے ہر انسان کو الگ الگ بنایا ہے. انسان کو اگر ہم کبھی دیکھا نہ ہو، بس اس سے کسی اور ذریعے سے رابطہ رہا ہو، تب بھی ہم اس کی صفات سے اس کو الگ پہچان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ. اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس کی خصوصی صورت پر تخلیق فرمایا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، یعنی کہ انسان کو اور پھر انسانوں کو بہت ہی خصوصی صورت پہ بنایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ. تو اس کا مطلب صورت ہی سے مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی صورت پر بنایا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تعظیم، انسانی شکل و صورت، انسانی جو بناوٹ ہے اس کی تعظیم کے لیے اپنی طرف نسبت کی کہ اللہ تعالیٰ نے خاص صورت بنائی. کیونکہ دیکھیں جیسے یہ ایک طریقہ ہے قرآن میں بہت سی چیزوں کا اللہ تعالیٰ عبدہی، اس کا بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا عبدہی، اللہ اس کا بندہ. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات بعض چیزوں کو اور بعض لوگوں کو عزت دینے کے لیے اپنی طرف نسبت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا روح ہی، یعنی اللہ کی روح. تو اللہ کی روح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت روح اللہ جو کہ کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی روح جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ڈالی گئی یا حضرت جبرائیل میں ڈالی. روح اللہ جبرائیل علیہ السلام کا نام بھی ہے، مگر وہ ایک تعظیم کے لیے نسبت کی جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ نے اس انسان کی صورت کی تعظیم فرمائی کہ اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت فرمائی. خالق، باری اور مصور اور بدی، یہ سب ہو گئے. ٹھیک ہے. اب البر پر آتے ہیں. بر کا مطلب ہوتا ہے وسیع پیمانے پر نیکی کرنا، وسیع پیمانے پر نیکی کرنا. جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اللہ بندوں پر احسان کرنے والا ہے، اس لیے اللہ البر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنے احسانات بندے پر کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم گننا بھی چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہو. تو اللہ جو ہے وہ وسیع، اللہ کے احسانات بندے پر وسیع ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ثواب بھی بہت عطا کرتا ہے، بہت زیادہ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات چھوٹی سی بات میں اتنا بے شمار اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے کہ ہماری ایک نیکی کو 700 یا 700 سے زیادہ بھی بڑھا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بر کس طرح، نیکی کس طرح کرتا ہے، اس کو نعمتیں دے کر اور اس کو اجر و ثواب دے کر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 52 سورہ میں 28 آیت، انہ هو البر الرحیم. اللہ تعالیٰ بہت وسیع نیکی کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. تو جب بندہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے تو اللہ اس کی عام زندگی کی ضرورتوں کو بھی، جب حلال اور جائز کے خیال کرتے ہوئے بندہ جب کام کرتا ہے تو اللہ اس کا بھی ثواب عطا کرتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر انسان ایک جائز کام، کھانا جو ہے انسان اپنی خوشی کے لیے کھاتا ہے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنی بھوک پوری کرنے کے لیے کھاتا ہے. لیکن ہم جب کھانے کو حلال روزی کمائیں، انسان یہ سوچے کہ مجھے حلال روزی کما کر کھانا ہے، پھر اس کو پاک صاف رکھے کہ اللہ کو پاک صاف چیزیں پسند ہے، پھر اس کو بسم اللہ کہہ کر پراپرلی ادب کے ساتھ جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے بیٹھ کر کھائے،
اور پھر کھانے کے بعد اللہ کا شکر کرے تو اس کا بھی ان ساری چیزوں کا اللہ اس کو اجر و ثواب دیتا ہے. حالانکہ انسان نے کیا کیا؟ اپنی ضرورت پوری کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نیکی اتنی وسیع ہے، بر اتنا زیادہ وسیع ہے کہ انسان کو اپنی جائز ضرورتیں بھی حلال طریقے سے پوری کرنے پر اللہ اسے ثواب عطا کرتا ہے. تو اب یہ صفت ایسی ہے جس کا ہم پر تقاضا ہے. میں نے پہلے بتایا کہ کچھ صفات ایسی ہے جس کا ہم پر تقاضا ہے کہ ہم ان کو سمجھیں تو پھر ہمارے اندر وہ صفات پیدا کریں. تو ایک بندہ پھر نیک کیسے بن سکتا ہے؟ ہم کیا کریں؟ جب بندہ نیک بنتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے رب کی خوب اطاعت کرتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے بندہ جب نیک بنتا ہے، اللہ کی صفت البر کا حق سمجھ کر پھر وہ بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے. تو بندے کے بر کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت 177 میں بتائی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، یعنی وہ جو آیت البر کہلاتی ہے 177، اس میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو سکھایا کہ بندہ البر کیسے بن سکتا ہے، بندہ نیک کیسے بن سکتا ہے جب وہ اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو، اپنے فرائض کو، اپنے نوافل کو پوری طرح اخلاص کے ساتھ ادا کرے اور اس کے اندر اللہ کے لیے کرے سب، تو پھر وہ البر بن جاتا ہے بندہ. ٹھیک ہے، یعنی بندے کی جو لمٹ ہے بر ہونے کی وہ اس کو پوری کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو بھی اس کو عقیدہ رکھنا چاہیے وہ عقیدہ صحیح رکھتا ہے. پھر جو اعمال اس کو کرنے چاہیے وہ اعمال کرتا ہے. جو فرائض اللہ نے اس پر فرض کیے ہیں اس کو اچھی طرح پورے کرتا ہے. جو نفلی عبادات جن کے ذریعے جو سنت سے ثابت ہے ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر بندے کے اندر یہ اللہ کی صفت آتی ہے البر کی. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بر بننے کی توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو بر بنائیں، اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. پھر بر کے بعد ہے البصیر. بصرہ جو ہے صادرہ، بصرہ کا مطلب ہوتا ہے آنکھ کی بینائی اور اس کا مطلب دل کی بینائی. دونوں چیزیں آتی ہے بصرہ میں. ٹھیک ہے، آنکھ سے دیکھنا اور دل کی بینائی کیا ہوتی ہے کہ وہ دل ہو انسان کے پاس جس سے وہ حق کو سمجھ سکے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ بصیر ہے تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر کے حالات بھی دیکھتا ہے. بصیر، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے. تو جب ہم اس صفت پر یقین رکھیں گے تو ہم کیا کریں گے کہ جب ہم تنہائی میں بھی ہوں گے تب بھی ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا ہے، اپنے رویے کو دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو اس وقت بھی اللہ کا بندہ سمجھ کے عاجزی کے ساتھ رہنا ہے جب ہم کسی کے سامنے نہیں ہیں، اور جب ہم کسی کے سامنے بھی ہیں تب بھی ہمیں اپنے اندر عاجزی سے رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ نہ صرف اللہ مجھے میرے ظاہر کو دیکھ رہا ہے بلکہ میرے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے. تو ہمارا ظاہر اور باطن جو ہے وہ تقوی والا ہو ماشاءاللہ، کہ ہمارے اندر تقوی آنا چاہیے انشاءاللہ. پھر التواب، اللہ تعالیٰ التواب ہے. تواب جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے. اللہ وہ ذات ہے جو کثرت سے بار بار بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اس لیے اللہ تواب ہے. انہ هو التواب الرحیم، سورہ بقرہ کی آیت 37 میں اللہ نے فرمایا کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. بے شک وہ بار بار توبہ قبول کرتا ہے اور مہربان ہے. تو بندہ اسی وقت، بندہ بھی تواب کی جو خصوصیت ہے وہ بندے کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اور بندہ جب تواب ہوتا ہے یا تو وہ کیا صفت ہوتی ہے وہ کہ وہ کثرت سے توبہ کرنے والا ہوتا ہے. تو جو شخص اپنی مسٹیکس کو دیکھتا رہے کہ میرے اندر یہ غلطی ہے، میرے اندر یہ برائی ہے، اور پھر اس کو چھوڑنے، توبہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطی پر نادم ہو اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے اور اللہ سے معافی مانگے کہ میں پھر دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرے. تو جو بندہ تواب ہوگا وہ کیا ہوگا کہ وہ اپنی ایک گناہ پر نظر رکھے گا اور توبہ کرتا جائے گا اور گناہوں کو
ترک کرتا جائے گا تو وہ بندہ تواب ہوتا ہے. اور اللہ جب تواب ہوتا ہے تو اللہ بندے کی طرف، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ اپنی رحمت کی نظر اس سے پھیر لیتا ہے. لیکن جب بندہ پلٹ کر اللہ کے پاس آتا ہے تو اللہ تواب ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور اپنی رحمت دوبارہ سے اس کے اوپر اپنی رحمت کی نظر رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اتنا تواب ہے کہ بندہ 1000 بار بھی اگر پلٹ کر آئے گا تو 1000 بار بھی اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. ظاہری بات ہے جب بندہ بالکل موت پر ہوتا ہے، مرنے پر ہوتا ہے، اس کو فرشتے نظر آنے لگتے ہیں موت کے، اس وقت توبہ نہیں ہے، ورنہ مرتے آخری دم تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. پھر الجبار، اب میں نے یہاں پر کچھ بعد میں کروں گی انشاءاللہ، کچھ کو چھوڑ کے میں نے اگلی صفت چوز کی الجبار. تو جبار کیا ہے؟ جبرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیم بارہ سے کہ بہت زیادہ زور آور ہو، تگڑا جو ہوتا ہے اس کو جبار کہتے ہیں، بہت زوراور. تو اللہ اپنے فیضان نعمت سے لوگوں کی حالتیں درست کرتا ہے. دیکھیں اللہ بندہ جب جبار ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو پر زبردستی کرتا ہے اپنے پاور سے، اپنے زور سے. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جبار کی صفت کے تحت اللہ لوگوں کی حالتیں درست کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ ایک بندہ اللہ کو پہچانتا ہے پھر بھی بار بار گناہ میں پڑتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس بندے کے اندر کوئی خوبی دیکھ کر اللہ اس کو سزا سے بچانا چاہتا ہے، تو اللہ اس کو کسی تکلیف میں یا برائی میں، بیماری میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے کوئی نعمت چھین لیتا ہے، تو اس سے پھر بندہ کیا ہوتا ہے، یہ اس آزمائش میں پڑھ کر بندہ ہل جاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے. اور یہ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو بیماری، موت یا ذہنی یا جسمانی تکلیف دیتا ہے. اور یہ اللہ کی جبار کی صفت ہے کہ اللہ بعض اوقات اپنے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ لوگوں کو اپنے فیض سے اس کی اصلاح فرماتا ہے. حالانکہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے انسان کے اوپر انسان کو چوائس دی ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت کو قبول کرے یا اس کو نہ کرے، اور پھر اس لحاظ سے اس کا انجام ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی بندوں کو بعض اوقات اپنے رحم اور فضل سے، اپنی جبر سے، اپنی زور آوری سے بندے کو ایسے حالات میں ڈالتا ہے کہ وہ سنبھل جاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے. یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے. تو ہم نے کیا سیکھا کہ جب انسان کے اوپر تکلیفیں اور بیماری آتی ہے تو کبھی بھی وہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا ہے. اگر ایک بندہ مومن ہے تو مومن بندے کے لیے اس کی بیماری بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے وہ اللہ کی ذہنی یا جسمانی پریشانی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ مانیں گے تو انشاءاللہ انسان کبھی بھی اپنے حالات سے بہت زیادہ پریشان اور نا امید نہیں ہو جائے گا، بلکہ اللہ کی طرف پلٹتا رہے گا. کیوں؟ جب تک ہم اللہ کی طرف پلٹتے رہیں گے انشاءاللہ ہماری کوئی بھی تکلیف اور بیماری ہمارے لیے درجات کی بلندی اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا رہے گی، اور ہمیں آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے بہتری ملے گی انشاءاللہ. پھر اللہ کی صفت الحافظ میں نے لیے. الحافظ، تو الحافظ حافظہ، ہم اردو میں بھی حفاظت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. الحافظ، حافظ کا مطلب ہوتا ہے نگہبان، کسی کی حفاظت کرنا، کسی پر نظر رکھنا تاکہ اس کا نقصان نہ ہو. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بندوں کی حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف میں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، تو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے. یہ کس کا قول تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا. جب انہوں نے بنیامین کو بھیجا اپنے بھائیوں کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ اللہ، بھائیوں نے کہا ہم حفاظت کریں گے، انہوں نے کہا نہیں، اللہ سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی مختلف طریقے سے خود بھی حفاظت کرتا ہے، اور فرشتوں کے ذریعے بھی اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو بندوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آیت سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں
کہ ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، یعنی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے انسان کی، فرشتے انسان کے ساتھ اس کی نگہداشت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، تو حفظہ میں کسی نقصان سے، کسی چیز کے خراب ہونے سے، کسی کے ٹوٹنے سے بچانے کو حفاظت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلاۃ، ہمیں کیا حکم دیا کہ تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نمازوں میں خشوع اور خضوع کرو، یہ نہیں کہ دماغ تو ہر جگہ گھوم رہا ہے انسان، آنکھیں بھی درد ہو رہی ہیں، ہاتھ پیر بھی اوپر نیچے ہو رہے ہیں اور نماز پڑھ رہا ہے، نہیں، نماز میں حفاظت کرو، اپنے سوچوں کی، اپنے خیالات کی، اپنے اعضاء کی حفاظت کرو، نماز کو اچھی طرح پڑھو خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ اور اللہ حفیظ علیہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حفیظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں فرشتے، قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتے ہماری حفاظت بھی کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا انشاءاللہ آگے بھی ابھی کور کروں گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت بندوں کی کرتا ہے۔ ہمیں بہت سی دفعہ ہمیں کوئی بڑا نقصان پہنچنے والا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نقصان سے یا اس ایکسیڈنٹ سے ہمیں بچا لیتا ہے۔ پھر الحسیب، حساب لینے والا، الحسیب، حسبہ، حساب لینا، تو اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، اللہ نے گنتا ہے، شمار کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا آیت سورہ اسراء میں 51 آیت، ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ حساب لے گا بندوں کے اعمال کا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا سورہ 21 آیت 1، اقترب للناس حسابہم، بندوں کا حساب ان کے قریب آ گیا ہے۔ اور نیک آدمی کہے گا آخرت میں جب اس کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ مجھے تو معلوم تھا، مجھے یقین تھا کہ میرے اعمال کا حساب ہوگا۔ آیت سورہ 69 آیت 20، یعنی کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ ہمارا ایک ایک عمل ہمارا لکھا جا رہا ہے، چاہے ہمیں یاد رہے وہ عمل یا نہ رہے، لیکن وہ لکھا جا رہا ہے اور ہمارے حساب ہوگا آخرت میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا بھی ہمیں ایک سکھائی ہے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اور حاسبنا حسابا یسیرا سب کیا مطلب ہے؟ اللہ ہم سے آسان حساب لینا، اور آسان حساب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہمیں معاف فرما دے گا، ہمیں پوچھے گا نہیں کہ تم نے یہ کیا کیا، یہ کیوں کیا، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا جس بندے سے کہ تم نے یہ سب کیوں کیا، وہ بندہ پھر پکڑا گیا، وہ پھر اس کے لیے پھر کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو صرف اس کے اعمال دیکھ کر خود ہی سے اس سے کچھ نہیں پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، بس اس کو بخش دے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اللہ کی اس حسیب کی صفت سے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارا حساب ہوگا، جب ہمیں یہ پکا یقین ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے اعمال بھی درست ہوں گے۔ پھر الحفی، حافا یا الحفی، الحفیظ ہو چکا حافظ کے ساتھ، الحفی، حفی مہربانی کرنے والا، تو اس کا روٹ ورڈ ہے حافا واو۔ الحفی کا مطلب ہوتا ہے مہربان، بھلائی اور بہت زیادہ مہربانی کرنے والا۔ انہ کان بی حفیہ، سورہ نمبر 19 آیت 47، کہ بے شک اللہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کے ساتھ ایک خاص مہربانی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے کہ اللہ ہم پر بہت مہربان رہے۔ القاہر، القاہر قاف ہارا، قاہرہ، القاہر غالب اور زبردست۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ قَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں پر اختیار اور قابو اور حکومت اور تسلط رکھتا ہے۔ قاہرہ میں یہ سارے مطلب آتے ہیں۔ دیکھیں اردو میں قہر کا مطلب ناپسندیدہ لیا جاتا ہے، جیسے کوئی غضبناک ہوتا ہے تو ہم اس کو قہر کہتے ہیں، لیکن عربی میں قہر کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر پورا اختیار ہے،
قابو ہے، حکومت ہے اور اس کو تسلط ہے ہم پر. وہ جو چاہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ کر سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف قاہر کے ساتھ ساتھ عزیز اور حکیم اور رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ دنیا میں کوئی کسی کو اتنی پاور ہوتا ہے تو وہ مغرور ہو جاتا ہے اور ظالم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ عادل ہے. تو اللہ کا نام القاہر جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ بندوں کا خالق اور مالک ہے، اور اس نے ہم کو پیدا کیا تو اس نے اپنی مخلوق پر قابو رکھا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ دیا، بالکل بے لگام ہمیں نہیں چھوڑا ہے اللہ نے. اسی وجہ سے اللہ اپنی قاہر صفت کی وجہ سے بندوں پر پورا قابو رکھتا ہے، اور اللہ فرشتوں کے ذریعے بھی انسانوں کے معاملات کو قابو میں رکھتا ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ اپنے بندوں پر القاہر ہے، اور وہ تم پر اپنے نگران فرشتے بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے. فرشتے جو ہے وہ پھر روح کو قبض کرتے ہیں. اللہ کے فرشتے انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں اور اس کام میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. تو گویا کہ مطلب کیا ہوا القاہر کا کہ انسان اس دنیا میں بالکل بھی فری نہیں ہے. انسان کی ساری زندگی اس کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے ایک تو فرشتے اس کے اعمال کو لکھتے ہیں، دوسرے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، تیسرے فرشتے اس کے اعمال کو پہنچاتے ہیں، صبح شام آتے ہیں اور پہنچاتے ہیں. کرامن کاتبین ہمیشہ لکھتے رہتے ہیں، اور صبح شام کے فرشتے ہمارے اعمال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تک لے جاتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات انسان کو اچانک سے کوئی حادثہ ہونے والا ہوتا ہے تو فرشتے ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور شیطان سے بھی اس کو بچاتے ہیں. اور فرشتے جو ہے وہ جب روح کے لیے آتے ہیں، روح لینے کے لیے، اس وقت بھی فرشتے انسانوں کو، نیک بندے کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے دنیا میں بھی اور ہم آخرت میں بھی ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قاہر ہے بندوں پر، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پورا قبضہ کیا ہوا ہے، اپنی مخلوق کو بالکل بے لگام نہیں چھوڑا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں یہ صفت کو یاد رکھ کے یہ سوچنا ہے کہ دیکھیں، کبھی سوچیں کہ اتنے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ایک فرشتہ ہر وقت ساتھ رہتا ہے حفاظت کے لیے، دو فرشتے ہمیشہ اعمال لکھتے ہیں، پھر فرشتے حاضر ہوتے ہیں ہمارے اعمال کو لکھ کر پہنچانے کے لیے، صبح شام آتے ہیں، پھر فرشتے موت کے وقت آتے ہیں. تو اگر واقعی ہمیں یہ فرشتے نظر آتے تو کیا ہمارا عمل وہی ہوتا یا ہمارا طریقہ وہی ہوتا جو آج ہم جس طرح سے اپنی جیسے غفلت کی زندگی میں ہوتے ہیں. کبھی اللہ کا خیال تو آتا ہے لیکن زیادہ تر وقت ہمارا غفلت میں ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم غفلت میں نہ پڑے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نام میں فرمایا وَهُوَ قَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اللہ اپنے بندوں پر قاہر ہے اور وہ حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں حیا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات سے بے خبر نہیں ہے، کیونکہ جنت کا جو وعدہ ہے تو مطلب یہی ہے کہ اللہ کی صفات پر انسان غور و فکر کرے، اس کو یاد کرے اور اس کو دہرائے، پیار کے ساتھ اس کی تسبیح کرے.